کہتے ہیں یوروپ کے شہر کا ایک بادشاہ تھا، جینول ملوک اس کے جیسے ماہ منیر، عدل و انصاف میں جو بے نظیر اس کے 4 بیٹے تھے، ہر ایک علم وہ فن میں علامہ جمع جوان، مردی میں رستم خدا کی قدرت، کاملہ سے ایک اور بیٹا آفتاب کی طرح جہاں کو روشن کرنے والا، اور 14ویں رات کے چاند کی طرح دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے والا پیدا ہوا۔ بادشاہ نے بھاگ بھاگ ہو کر بڑا جشن کیا اور نجومیوں کو بلا کر فرمایا کہ اس کی لگن کنڈلی دیکھو۔ لگن کنڈلی دیکھی دیکھ کر اس کا نام تاج الملوک رکھ دیا، اور کچھ انگلیوں پر گنگنا کر عرض کی باغ عالم میں گلتازہ ہے۔ اس کی نصیبوں میں دولت دنیاوی بے اندازہ ہے۔ صاحب ہمت اس طرح کا اب تک نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہوگا۔ یقین ہے کہ ایسا شیر یار ہو کہ عالم اے جنات ماتی اور فرما بردار ہو، مگر ایک قباحت بھی اس کے ساتھ ہے۔ جب بادشاہ کی نظر اس پر پڑی تو بادشاہ کی بینائی جاتی رہے گی۔ چند سال کے بعد نو نہال باغے، سلطنت کا کنول نازو، نعمت سے پرورش پا کر ہو آیا، علم و ہنر سے سر سبز ہو ایک روز، اس کو شکار کی خواہش ہوئی، سوار ہو کر جنگل میں گیا اور ایک شکاری کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ سچ ہے کہ ہونے والی بات بے ہوئے نہیں رہتی، تقدیر کے لکھے کو مٹا نہیں سکتی۔ اتفاقاً بادشاہ بھی اسی دن شکار کو سوار ہوئے تھے، ایک ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیے، جنہیں شہزادے پہ نگاہ لڑی، وہیں آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ ارکان دولت نے شہزادے کو دیکھ کر بادشاہ کے نابینا ہونے کا سبب پوچھا۔ حضرت سے فرمایا لازم یہ تھا، بیٹے کو دیکھ کر باپ کی آنکھوں کی روشنی ہو یہ طرفہ، منجر ہے کہ برعکس ظہور میں آیا، بس اب بہتر ہے کہ اس کو میرے ممالک سے نکال دو اور اس کی ماں کے واسطے خدمت جاروب کشی کی مقرر کرو۔ یہ فرما کے بادشاہ الٹے پاؤں تخت گاہ کی طرف واپس آیا اور اسے ملک سے نکال دیا۔ کہتے ہیں بڑے بڑے حکیم مسیحا اور ابو طبیعت آنکھوں کے علاج کے لیے بلائے گئے سب نے متفق ہو کر عرض کی گلبکاولی کے سوا کسی اور دوا سے ممکن نہیں کہ بادشاہ شفا پائے۔ اگر کسی صورت گلبکاولی پیدا ہو تو حضرت کیا بلکہ اندھا مدرجات بھی ہو تو آنکھیں پائیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے تمام ملک میں منادی کروا دی، جو گلبکاولی پیدا کرے یا اس کی خبر لائے تو اس کو بہت انعام و اکرام سے نہال کر دے گا۔ اس طرح سے بادشاہ نے ایک مدت تک اس کے انتظار میں رو رو کر ہر چاند کے خونی جگر پیا، لیکن کسی بھی طرف سے کچھ اس کا سراغ نہ ملا۔ ایک روز چاروں بیٹوں نے بادشاہ کی خدمت میں دستہ بستہ عرض کی سعادت مند وہی لڑکا ہے جو ماں باپ کی خدمت بجا لائے، اگر وہ کوشش میں جان دے تو وہ سعادت وارن پائے، اس واسطے ہم امیدوار ہیں کہ ہمیں رخصت فرمائے تو گلبکاولی کی تلاش میں نکلیں۔ بادشاہ نے فرمایا، ایک تو آگے ہی میں اپنی آنکھیں کھو بیٹھا ہوں، نور اے چشم کو رو بیٹھا ہوں، وہ داغ اب تک جگر سے نہیں، جو چشم چراغ ہے ان کو برباد کس طرح ہونے دوں؟ شہزادوں نے پھر بھی عرض کی۔ تب بادشاہ نے رخصتی کی اجازت دی، وزیر سے فرمایا کہ اسباب اے سفر کا جو چاہیے وہ مہیا کرو۔ تب بادشاہ سے رخصت ہو کر شہزادوں نے اپنا راستہ لیا۔ شہزادے منزل بہ منزل جاتے رہے۔ اتفاقاً تاج الملوک کی، جس کو باپ نے شہر بدر کیا تھا، وشت آواری کو قسم پریشانی سے نپتے نپتے ان سے دو چار ہوا اور کسی سے پوچھا، یہ کون ہیں اور کہاں جاتے ہیں؟ اس نے بادشاہ کے اندھے ہونے کا اور سبب ان کے سفر کا گلبکاولی کی تلاش کے واسطے تاج الملوک سے بیان کیا۔ شہزادے نے دل میں کہا، اٹھ بخت تو بھی اب آجما، مصلحت نیک تو یہ ہے کہ میں بھی بھائیوں کے ہمراہ گلبکاولی کی جستجو کروں اور اپنے جھرے قسمت کو امتحان پر کسوں، اس میں دامن کو گل مراد سے بھروں تو فتح المراد، نہیں تو اسی وسیلے سے باپ کے ملک سے باہر نکلوں۔ یہ دل میں ٹھان کر ایک سردار کے پاس گیا جس کا نام سعید تھا، با ادب سلام کیا۔ اس کی نظر جب شہزادے پر پڑی تو کیا دیکھا، گالوں کی چمک خورشید کی روشنی سے ٹکر لے رہی تھی اور چاند سی پیشانی زلف شب رنگ کے پہلوؤں میں ماہ تمام کی طرح جلوہ گیری کر رہی تھی۔ سعید نے پوچھا، تم کون ہو اور کہاں سے آنا ہوا؟ تاج الملوک نے عرض کی، میں بیچارہ غریب مسافر ہوں، نہ کوئی غمخوار ہے کہ غمخواری کرے، نہ یار ہے کہ شرط یاری نبھائے، نہ کوئی مددگار ہے کہ مدد کرے۔ سعید نے اسے بڑی آرزو و چاہت سے ٹھہرا لیا۔ کہتے ہیں شہزادے ایک مدت کے بعد شہر فردوس میں تھے، جہاں تختن شیں رضوان شاہ تھا۔ شام کے وقت دریا کے کنارے، اس ارادے سے کہ چند روز وہیں ٹھہریں، جب مسافر آفتاب ملک مغرب کی سیر کو روانہ ہوا اور سیاح مہتاب رات کے مشکی گھوڑے پر سوار ہو کر مشرق کی طرف بڑھ چلا، اسی وقت
چاروں شہزادے اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر میں داخل ہوئے، ادھر ادھر گشت کرنے لگے۔ تبھی ایک عالیشان محل نظر آیا جس کے دروازوں پر زردوجی کے پردے پڑے تھے۔ شہزادوں نے ایک باشندے سے پوچھا، یہ مکان عالیشان کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا، اس کی مالک دلبرا ہے۔ شہزادوں نے کہا، یہ شان و شوکت اسے کہاں سے ملی؟ وہ بولا، وہ ویشہ اس زمانے میں یکتا ہے اور ملاحت میں بے مثال۔ اس نے اپنے دروازے پر ایک نکارہ لگا رکھا ہے، جو کوئی اسے بجاتا ہے وہ اسے اندر بلا لیتی ہے۔ شہزادے اپنے مال و دولت پر مغرور تھے اور ملنے کے شوق میں نکارہ بجا دیا۔ آواز سنتے ہی دلبرا نے کہا، بہت مدت کے بعد کس نے دستک دی ہے؟ اور جھٹ پٹ سنگار کر زیور، لال، موتی، ہیروں سے سج کر بیٹھی، شہزادوں کا استقبال کیا، ہر ایک کو سونے کی کرسی پر بٹھایا۔ رات گہرانے لگی، ساکھیاں شیشہ شراب لیے حاضر ہوئیں۔ آدھی رات بیتی، تب اس مکار نے کہا، اجازت ہو تو تختہ نازو منگواؤں۔ شہزادوں نے کہا، منگواؤ، اس سے بہتر کیا۔ مکارہ نے ایک بلی کے سر پر چراغ رکھا اور روپیوں کی بانجی کھیلنے لگی۔ لکھنے والوں نے یوں لکھا، شہزادے اس آدھی رات میں 50 لاکھ روپیہ ہار گئے۔ صبح ہوئی، باجی سمیٹ لی گئی۔ دوسرے روز پھر وہی کھیل، اس بار ہاتھی، گھوڑے، اونٹ اور تمام سامان، سب کچھ ہار بیٹھے۔ مکارہ نے کہا، اے نوجوانوں، اب تمہارا سرمایہ ختم ہوا، بسات سمیٹو اور گھر کی راہ لو۔ شہزادوں نے کہا، اب کی بار ہم اپنی ذرۃ کو ترازو امتحان میں رکھیں گے، اگر ہمارے بخت کا پلڑا جھکا تو اپنی ہاری ہوئی دولت واپس لیں گے، نہیں تو ہم چاروں تمہاری غلامی میں رہیں گے۔